امی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میرا رشتہ سارم کے ساتھ؟ یہ ناممکن ہے۔ ماہی نے غصے سے کہا تو شاہینہ نے پریشان نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ تمہارے ابو کا فیصلہ ماہی، اور تم یہ بات اچھی طرح جانتی ہو کہ وہ اپنے کسی فیصلے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ لیکن یہ میری زندگی کا سوال ہے ماں۔ سارم اور میرے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور وہ مجھے بالکل پسند نہیں۔ آپ ابو سے بھی بات کریں اور انہیں صاف منع کر دیں۔ تمہارے ابو میری بات ہرگز نہیں مانیں گے۔ وہ تمہارے تایا کو زبان دے چکے ہیں، اور ہمارے خاندان میں جب زبان دے دی جاتی ہے تو وہ پتھر پر لکیر ہوتی ہے۔ تم جانتی تو ہو اپنے خاندان کو۔ شاہینہ بیگم نے مسکرا کر کہا تو ماہی سلگ کر رہ گئی۔ امی، آپ چاہتی ہیں کہ ابو کے خاندان کا بد دماغ اور اڑگل مزاج شوہر مجھے مل جائے اور میری زندگی برباد ہو جائے؟ اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ سارے میں ایسا نہیں ہے۔ وہ بہت الگ مزاج کا ہے، تعلیم یافتہ ہے، اس میں تہذیب اور رکھ رکھاؤ ہے، سب کی عزت کرتا ہے۔ اور تمہاری پھپھو بھی عادت اور مزاج کی اچھی ہیں۔ امی، تعلیم لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑتی۔ ابو بھی تو پڑھے لکھے ہیں، لیکن اپنی خاندانی روایات کو آج بھی گلے سے لگائے بیٹھے ہیں۔ اور ویسے بھی آپ سارم سے چند ایک باری تو ملی ہیں۔ اتنے مختصر وقت میں عادات اور مزاج کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ مجھے تو اس رشتے میں کوئی برائی نظر نہیں آتی۔ مجھے نہ تو پھپھو پسند ہیں اور نہ ہی مجھے ان کے بیٹے میں کوئی دلچسپی ہے۔ میں سارم سے شادی کسی قیمت پر نہیں کروں گی۔ ماہی نے غصے سے کہا تو شاہینہ بیگم چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا اس رشتے سے انکار کی وجہ بس یہی ہے جو تم مجھے بتا رہی ہو؟ انہوں نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا تو ماہی نظریں چرا گئی۔ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ابو کا خاندان مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا، اور ابو نے اگر مجھ پر اپنی مرضی مسلط ہی کرنی تھی اور پھپھو کے گھر ہی بیاہنا تھا تو کیوں اتنا پڑھایا لکھایا؟ ان پڑھ اور جاہل ہی رہنے دیتے اور کسی بھی کھونٹے سے باندھ دیتے۔ ماہی غصے میں بولتی ہی چلی جا رہی تھی۔ شاہینہ بیگم نے پریشانی سے اپنا سر پکڑ لیا۔ ماہین اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کا ایک چھوٹا بھائی تھا جو عمر میں اسے چند سال ہی چھوٹا تھا اور کالج میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ مختار زیدی کا شمار شہر کے امیر اور بااثر لوگوں میں ہوتا تھا۔ وہ ایک کامیاب کاروباری شخصیت تھے۔ برسوں پہلے انہوں نے اپنا آبائی گاؤں چھوڑ کر شہر میں رہائش اختیار کر لی تھی اور اپنے ذاتی سرمائے سے اپنا کاروبار شروع کیا تھا۔ مختار زیدی نے اپنی محنت سے اپنے کاروبار کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی دی تھی۔ اب تو ان کو شہر میں رہتے ہوئے عرصہ گزر چکا تھا، لیکن اپنے گاؤں کی مٹی اور اپنی روایات سے ان کی محبت آج بھی قائم تھی۔ ان کے بڑے بھائی گاؤں میں رہتے تھے اور وہ زمیندار اور گاؤں کے سردار تھے، جبکہ ماہی کی پھپھو کی شادی بھی گاؤں میں ہوئی تھی۔ سارم ان کا اکلوتا بیٹا تھا جو 5-6 سال باہر سے تعلیم مکمل کر کے حال ہی میں پاکستان لوٹا تھا۔ مختار زیدی کے پاس روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ان کے گھر میں ہر طرح کی آسائشیں موجود تھیں، لیکن ان کا رنگ ان پر نہ چڑھا تھا، اور وہ آج بھی اپنے اصولوں اور خاندانی روایات پر سختی سے قائم تھے۔ مختار زیدی کسی حد تک مزاج کے سخت تھے۔ ان کی شخصیت میں ایک رعب اور دبدبا تھا۔ وہ اپنے کاروبار کے سلسلے میں بے حد مصروف رہا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود گھریلو معاملات پر ان کی پوری نظر ہوتی تھی۔ گھر میں ہر چیز ان کی مرضی کے مطابق چلتی تھی۔ گھر کا ہر بڑا اور چھوٹا فیصلہ انہی کے ہاتھ میں ہوتا۔ وہ کبھی اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتے اور ہمیشہ اپنی ضد پر قائم رہتے۔ انہوں نے بچوں کے گھر سے باہر جانے اور واپس آنے کے بھی اوقات مقرر کر رکھے تھے۔ انہیں یہ بات سخت ناپسند تھی کہ بچے رات گئے تک بلا ضرورت گھر سے باہر پھرتے رہے۔ وہ دراصل اپنے خاندانی روایات اور اقدار سے اسی طرح جڑے تھے جیسے گاؤں میں رہتے ہوئے ہر رسم و رواج کے پابند تھے۔ شاہینہ نے اپنے شوہر کے ہر فیصلے کو قبول کیا تھا اور کبھی ان سے کوئی اختلاف نہیں کیا تھا۔ ماہی کا بھائی عمر ایک سیدھا اور پڑھنے لکھنے والا لڑکا تھا۔ اس کے نہ تو زیادہ دوست تھے اور نہ ہی وہ گھر سے باہر جاتا تھا۔ پہلے تو ماہی کو بھی اپنے والد سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن جب سے وہ یونیورسٹی گئی تھی اور اس نے وہاں کا ماحول اور لڑکیوں کی آزادی دیکھی، اسے لگا تھا وہ کسی قید خانے میں رہ رہی ہے۔
اس کی دوستیں رات میں جتنی دیر چاہے پارٹی میں گھر سے باہر رہتی تھیں، ماڈرن لباس پہنتی، جبکہ ماہی کو اس کے والد کی طرف سے دوستوں کے ساتھ پارٹی میں جانے کی اجازت ملتی تھی، نہ گھومنے پھرنے کی۔ اس کی دوستیں بھی اکثر اس کا مذاق اڑاتی تھیں کہ وہ ایسے گھٹے ہوئے ماحول میں کیسے رہتی ہے۔ ماہی کے والد شہر سے باہر ہوتے تو وہ اکثر اپنے باپ سے چوری اپنے دوستوں کے ساتھ کھانے پینے اور گھومنے نکل جاتی۔ شاہینہ بیگم اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی تھی، لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ وہ کافی ضدی ہو گئی تھی۔ اس کو اپنے والد سے بہت سی شکایات ہونے لگی تھیں۔ وہ اکثر شاہینہ بیگم کے سامنے اپنے والد کی شکایتیں کرتی تو وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتی کہ یہ پابندیاں اس کی بہتری کے لیے ہیں، اور جب اس کی شادی ہو جائے گی تو اس کے بعد وہ اپنے شوہر کے ساتھ جیسے چاہے زندگی گزارے۔ لیکن آج شاہینہ بیگم نے جو خبر اسے سنائی تھی، وہ سن کر ماہی کو بہت بڑا دھچکا لگا تھا۔ رات کو اس کے والد نے اس کی ماں سے ذکر کیا تھا کہ انہوں نے ماہین کا رشتہ اس کے کزن سارم سے طے کر دیا ہے۔ یہ رشتہ کب اور کہاں طے ہوا تھا، نہ تو شاہینہ بیگم کو علم تھا اور نہ ماہین کو خبر تھی۔ مختار زیدی نہ تو شاہینہ بیگم سے مشورہ کرنا ضروری سمجھتے تھے اور نہ ہی ماہم سے اس کی رائے لی تھی، اور اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر دیا جیسے کوئی معمولی بات ہو۔ وہ جانتے تھے کہ اس فیصلے پر کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، لیکن ماہی کو سخت اعتراض تھا کہ باپ نے اس کی زندگی کا سب سے خاص فیصلہ بغیر اس کے مرضی اور خواہش جانے طے کر دیا تھا۔ اس بات پر ماہی کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ بھی اپنی زندگی کے فیصلے خود کرے گی اور اپنے والد کے فیصلے کو کسی صورت قبول نہیں کرے گی۔ ماہین سخت غصے میں تھی، اسی لیے وہ رات کا کھانا بھی نہیں کھانے آئی تھی۔ اس کی غیر موجودگی کو دیکھ کر مختار زیدی نے پوچھا، ماہی کہاں ہے؟ وہ کھانے پر کیوں نہیں آئی؟ ان کی آواز میں سختی تھی۔ وہ تھکی ہوئی ہے، آج شاید کچھ کام زیادہ تھا، آرام کر رہی ہے، شاہینہ بیگم نے بہانہ بنا دیا۔ اگلے ہفتے ہم نے سارا کی شادی کے لیے نکلنا ہے، سب تیاریاں مکمل ہیں نا؟ مختار زیدی نے پوچھا تو شاہینہ بیگم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بچوں سے بھی کہو کہ گاؤں جانے کی تیاری مکمل کر لیں، ہمیں وقت پر پہنچنا ہے۔ ماہی کی ماں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، بس اب انتظام کر لوں گی۔ سارا ماہی کی تایا کی بیٹی تھی اور ماہی سے اس کی اچھی دوستی تھی۔ ہر موقع پر سب خاندان والے تایا کی حویلی میں اکٹھے ہوتے تھے اور سب خوب مزے کرتے تھے۔ اگلے ہفتے ماہی اور اس کے گھر والوں کو سارا کی شادی کے لیے گاؤں روانہ ہونا تھا۔ ماہی جانا نہیں چاہتی تھی، اب اسے سارا کی شادی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ پھپھو اور سارم بھی گاؤں میں موجود ہیں اور وہ سارم کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اپنے باپ کو انکار کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ یہ سفر ماہی کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھا، کیونکہ اس کا دل سارم کے ساتھ رشتہ طے ہونے پر سلگ رہا تھا۔ سارا راستہ اس نے خاموشی سے گزارا تھا۔ گاؤں پہنچنے پر ماحول خوشگوار اور حویلی میں جشن کا سما تھا۔ اس کے تایا کے بچے اور دیگر قریبی رشتہ دار حویلی میں جمع تھے۔ وہ سب ان کی آمد پر خوش تھے اور بڑے اتفاق سے مل رہے تھے، لیکن ماہی کی حالت کچھ اور تھی۔ اسے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد سارم بھی آ گیا۔ اپنے چچا سے گلے ملتے اس نے گہری نظر ماہین پر ڈالی تھی، لیکن ماہین نے منہ پھیر لیا تھا۔ ماہین کے اس طرح نظر انداز کرنے پر وہ کچھ حیران ہوا۔ ماہین کے چہرے پر ناپسندیدگی اور واضح طور پر بیزاری کی علامات صاف ظاہر تھی۔ حویلی میں شادی کے رسومات کا آغاز ہو چکا تھا۔ سب لوگ شادی میں خوب مزے کر رہے تھے۔ اس کی کزنز خوب گانے گاتی اور ہنسی مذاق کرتی، لیکن ماہین کا موڈ سخت خراب تھا۔ اگر حالات مختلف ہوتے تو شاید وہ بھی سب کے ساتھ آج شادی انجوائے کر رہی ہوتی۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ آج سارا کی مہندی تھی، اس لیے خوب رونق لگی ہوئی تھی۔ مہمانوں کا ہجوم تھا، ہر طرف خوشیاں اور مسکراہٹیں بکھری ہوئی تھیں۔ ماہی بھی شادی میں مصروف تھی، لیکن اس کا دل کہیں اور تھا۔ وہ سارم کے ساتھ کیے گئے رشتے کو قبول کرنے کے لیے ذہنی طور پر بالکل تیار نہیں تھی۔ وہ اپنے والد کی مرضی کے خلاف جانا چاہتی تھی اور اس کے پاس
ایک ہی راستہ تھا کہ سارم اس رشتے سے خود انکار کر دے۔ وہ کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھی تاکہ سارم سے بات کرے کہ وہ خود اس رشتے سے انکار کر دے۔ آج شام کو سارا کے نکاح کی تقریب رکھی گئی تھی۔ اس کے بعد بارات اور رخصتی ہونا تھی۔ سارا بھی تیار ہو کر نکاح کی تقریب میں پہنچ گئی تھی۔ سارا کے نکاح کے بعد مختار زیدی نے سب رشتہ داروں کے سامنے اعلان کیا تھا کہ آج صرف سارا کا نکاح نہیں ہوگا بلکہ ماہی اور سارم کا نکاح بھی اسی محفل میں کیا جائے گا۔ ماہی ہکا بکا رہ گئی تھی۔ یہ اچانک خبر بجلی بن کر گری تھی۔ ماہی کو اس کے والد نے نکاح کے متعلق پہلے سے بتایا تھا، نہ ہی اس کی رائے لی گئی تھی۔ اس موقع پر وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی۔ سارے مہمانوں کے سامنے وہ خود کو بالکل بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اس وقت نہ وہ کچھ کہہ سکتی تھی اور نہ ہی اس نکاح سے انکار کر سکتی تھی۔ اس کے دل میں غصے اور پریشانی کا طوفان اٹھا ہوا تھا، لیکن سب کی موجودگی میں وہ کوئی ہنگامہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، جیسے امید کر رہی ہو کہ وہ اس کی مدد کریں گی، لیکن شاہینہ بیگم نے ایک بے بس سی نظر اس پر ڈالی اور اسٹیج پر لے جاتے ہوئے آہستہ سے کہا، بیٹی، یہ تمہارے ابو کا فیصلہ ہے، پلیز اس وقت خاموش رہنا اور اپنے ابو کی عزت کا خیال رکھنا۔ ماہی کے پاس کوئی چارہ نہیں بچا تھا۔ وہ اپنے والد کی ضد اور خاندان والوں کے سامنے بالکل بے بس ہو چکی تھی۔ آنکھوں میں آنسو، دل میں غم اور غصے کی لہر لیے وہ سارم کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھ گئی۔ سارم بھی قدرے حیران تھا، کیونکہ وہ بھی اس نکاح کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن وہ خوش تھا۔ اسے بڑوں کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ پھپھو نے فوراً بھاری کام والا دوپٹہ اس کے سر پر ڈال دیا۔ مولوی صاحب نے اسے نکاح کی اجازت لی تو ماہی نے دل پر جبر کرتے ہوئے بڑے مشکل سے قبول ہے کہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ اسی لمحے میں اس کا دل جیسے پتھر کا ہو گیا۔ وہ سب کچھ بہت مجبوری میں کر رہی تھی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی گائے بکری ہو جسے کسی کھونٹے سے باندھ دیا گیا ہو، یعنی اس کی ذات، رائے، پسند اور ناپسند کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ وہ شہر کی پڑھی لکھی اور ماڈرن لڑکی تھی۔ بابا ایسے کس طرح کر سکتے ہیں؟ اسے یہ بات ہضم ہی نہ ہو رہی تھی۔ دونوں کا نکاح ہو گیا، سب مہمان خوش تھے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، لیکن ماہی کے دل میں ایک عجیب سا خالی پن اور بے بسی کا احساس تھا۔ نکاح کے بعد وہ فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ غم میں ڈوبی اپنے حال پر غور کرنے لگی۔ اسے یہ بات قبول کرنے میں مشکل ہو رہی تھی کہ اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ بنا اس کی مرضی سے ہی کر دیا گیا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ سارم کی بیوی بن گئی تھی۔ ماہی نے اپنے دل میں عہد کیا کہ وہ کبھی اس رشتے کو دل سے قبول نہیں کرے گی اور ضرور کچھ نہ کچھ ایسا کرے گی کہ سارم خود تنگ آ کر اسے طلاق دے دے۔ سارا رخصت ہو گئی تھی۔ ماہی تب بھی کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ سب نے اس کے کمرے میں بند ہونے کو اس کی شرم و حیا سمجھا تھا۔ صرف شاہینہ بیگم ہی جانتی تھی کہ اس وقت اس کے دل پر کیا گزر رہی تھی۔ شادی کا ہنگامہ ختم ہوا تو شاہینہ بیگم سب سے پہلے ماہی کے پاس چلی آئی۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ بکھرے بال اور اجڑے حلیے میں ماہین کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ تم ایسے کیوں کمرے میں گھسی بیٹھی ہو؟ چلو باہر آؤ، سب کے بیچ میں آ کر بیٹھو۔ امی، ہم واپس کب چل رہے ہیں؟ اب بس واپس جانے کی تیاری کریں، میں یہاں ایک پل بھی نہیں رک سکتی۔ ماہی، ایسا کیا ہو گیا؟ میں تمہیں کب سے سمجھا رہی ہوں، اپنی نہیں تو اپنے باپ کی عزت کا ہی خیال کرو۔ امی، اب تک اپنے باپ کی عزت کا ہی خیال کیا ہے جو چپ ہوں، ورنہ میں یہ ظلم ہرگز برداشت نہ کرتی اور اسی وقت انکار کر دیتی۔ تم کو کس نے کہہ دیا کہ یہ ظلم ہے؟ مجھے اس شخص کا ساتھ کسی طور پر قبول ہے، نہ کبھی ہوگا۔ غصے میں دروازہ کھول کر باہر نکلی تو ٹھٹک کر رک گئی۔ سارم ہاتھ میں کچھ سامان پکڑے حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے صاف اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ سب کچھ سن چکا ہے۔ چلو اچھا ہی ہے، جتنی جلدی اس کو پتہ چل جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ ماہی اپنے آپ کو سنبھالتی آگے بڑھ گئی تھی۔ شاہینہ بیک اپ میں سارم کو دیکھ چکی تھی۔ وہ لپک کر اس کی طرف بڑھی۔
ممانی، یہ اماں نے بھجوایا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا لفافہ شاہینہ بیگم کی طرف بڑھایا تو وہ لجاجت سے بولی، بیٹا تم ماہی کی بات کا برا مت ماننا، وہ نادان اور ناسمجھ ہے۔ نہیں ممانی، آپ فکر نہ کریں، میں سمجھتا ہوں۔ وہ دھیمے لہجے میں ان کو تسلی دیتا واپس پلٹ گیا تھا۔ سارم کا سوچ سوچ کر برا حال تھا۔ وہ کب سے اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا، اس کے دل پر ایک بوجھ سا آن پڑا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ماہی اس کو اس قدر ناپسند کرتی ہوگی۔ وہ تو ماہی کو کافی عرصے سے چاہتا تھا اور اس کا خیال کبھی دل و دماغ سے نکال ہی نہ پایا تھا۔ وہ ماہین سے کچھ سال بڑا تھا اور اپنے ہوش سنبھالنے کے بعد اس کے دل میں جس پہلی لڑکی کا خیال آیا وہ ماہی تھی، لیکن ماہین اس کو سخت ناپسند کرتی تھی۔ آخر اس میں کس چیز کی کمی تھی؟ پڑھائی کے دوران میں کئی لڑکیاں تھیں جو اس کی ایک نظر کرم کے لیے ترستی تھیں اور اس کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتی، مگر اس نے کبھی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا، کیونکہ اتنا پڑھنے لکھنے کے باوجود بھی وہ اپنے رسم و رواج سے جڑا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ان کے خاندان میں شادی باہر کرنے کا رواج نہیں، اور ویسے بھی وہ تو بہت پہلے ہی اپنی کزن ماہین کو دل دے بیٹھا تھا۔ وہ یہ جانتا تھا کہ ماہین کو اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں، تب بھی اس نے اپنی نظروں کی اتنی پاسداری کی کہ کبھی کسی نامحرم لڑکی کی طرف ایک نظر کرم بھی نہ ڈالی۔ اس نے اپنے سارے جذبے ماہین کے نام بچا کر رکھے تھے، لیکن ماہین نے اس کا دل بری طرح توڑ دیا تھا۔ اس کا دل سخت بے چین تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی بے چینی نے غصے کی جگہ لے لی۔ یہ لڑکی اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے؟ اس نے سارم زیدی کو انکار کر کے اس کی انا پر ایک کاری ضرب لگائی تھی۔ آخر وہ جتنا پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا سہی، پر تھا تو ایک مرد، اور ایک ایسی لڑکی جس سے وہ کئی سالوں سے عشق کرتا ہو۔ اس کے منہ سے اپنے لیے ناپسندیدگی سننا اس سے بالکل برداشت نہ ہو رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس پوری حویلی کو آگ لگا دے، مگر اس میں حویلی کا تو کوئی قصور نہیں تھا کہ جس کا قصور تھا سزا بھی اسے ہی ملنی چاہیے۔ کہیں ماہین کسی اور کو تو پسند نہیں کرتی؟ اس کے دل میں ایک لہر اٹھی۔ وہ اپنی سوچ پر خود ہی جلتا کوڑتا کمرے میں مزید بے چینی کے ساتھ ٹہلنے لگا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ تمہارا نکاح، وہ بھی گاؤں میں؟ فائزہ دل کھول کر ہنسی تو اس کا دل جل کر رہ گیا۔ ہاں یار، تبھی تم اتنی پریشان ہو، دیکھ نہیں رہی میری حالت؟ وہ واقعی جب سے یونیورسٹی آئی تھی تب سے شکل پر 12 بجا رکھے تھے۔ تو ماہی، تم نے منع کیوں نہیں کیا؟ اب کی بار اس نے ہمدردی سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ منع تو کیا تھا، مگر یار امی کو منع کیا تھا۔ ابو کے سامنے انکار کرنے کی جرت نہ تو مجھ میں ہے اور نہ امی میں۔ مگر ایک اچھی بات ہے، سارم نے خود ہی سن لیا کہ میں اسے سخت ناپسند کرتی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ وہ یہ نکاح ختم ہی کر دے گا۔ وہ مسکراتی بولی تو فائزہ کو بھی تسلی ہوئی۔ چل پھر تو بہت اچھا ہے، لو وہ تمہارا خاص دوست بھی آ گیا۔ فائزہ نے زہیب کو آتے دیکھ کر ماہین کو منی خیز نظروں سے دیکھا تو ماہین کھل کر مسکرا دی۔ ماہین کا دل کسی اور کے لیے دھڑکتا تھا۔ وہ کب اپنے ساتھ پڑھنے والے زہیب کو دل دے بیٹھی اسے اندازہ ہی نہ ہوا۔ زہیب اس کی ماں کے رشتہ داروں میں سے تھا، لیکن وہ اتنے قریبی نہیں تھے کہ ماہی کے والد کو اس کی خبر ہوتی۔ زہیب اور ماہی کی ملاقات یونیورسٹی کی لائبریری میں ہوئی تھی، جہاں دونوں کا دھیان پڑھائی پر تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان بات چیت بڑھنے لگی۔ زہیب کا مزاج ماہی کے دل کے قریب تھا۔ وہ شہر میں رہتا تھا، پڑھا لکھا تھا، اور اس کی زندگی کے خواب ماہی کے خوابوں سے ملتے جلتے تھے۔ ہاتھ میں گٹار پکڑے وہ کسی بھی درخت کے نیچے خود میں مگن ہو جاتا تو لڑکیاں رک کر اسے سننے لگ جاتی۔ زہیب خود میں اس قدر مگن ہوتا کہ اس کی تان تب ٹوٹتی جب لڑکیاں خوشی سے اس کی حوصلہ افزائی کے لیے تالیاں پیٹتی۔ وہ آدھی یونیورسٹی کی لڑکیوں کا کرش تھا۔ ماہین بھی انہی لڑکیوں میں شامل تھے۔ آزاد خیال، ماڈرن مگر لاپرواہ سا زہیب اسے زندگی سے بھرپور لگا تھا، جسے نہ کوئی فکر تھی نہ کوئی پریشانی۔ وہ آزاد پنچھی کی مانند آزاد فضاؤں میں سانس لیتا۔ ماہین کو اس کی زندگی آئیڈیل لگا کرتی،
جبکہ ماہین خود کو اپنے باپ کی قید میں سمجھتی۔ وہ چونکہ ماہین کے رشتہ داروں میں شامل تھا، لہٰذا ماہین زہیب کی ماں سے بھی مل چکی تھی۔ شانوں تک کٹے بال اور ہلکا پھلکا میک اپ کیے وہ اپنی عمر سے کم دکھائی دینے والی ماڈرن سی آنٹی ماہین کو بہت پسند آئی تھی۔ اس کے اپنے خاندان میں تو سبھی عورتیں اتنی بڑی چادریں اوڑھتیں کہ دادی اور نانی لگتی۔ ماہی کو زہیب کی سنجیدگی اور نرم مزاجی بہت پسند آئی۔ وہ سارم سے بالکل مختلف تھا۔ زہیب ہمیشہ اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے گزارنے کی بات کرتا تھا۔ وہ عورت کی آزادی اور خود مختاری کا قائل تھا۔ ماہی نے کبھی اسے صاف صاف نہیں بتایا تھا کہ وہ اسے پسند کرتی ہے، لیکن زہیب کے ساتھ وقت گزار کر جو سکون اسے ملتا تھا وہ کسی اور کے ساتھ ممکن نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب اس کے والد نے سارم کے ساتھ اس کا نکاح کیا تھا، تب سے ماہی کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ وہ سوچ میں ڈوبی تھی کہ کیا اسے اپنی پسند کی زندگی گزارنے کا موقع ملے گا یا خاموشی سے والد کے فیصلے کو ماننا پڑے گا۔ سکینہ بھابھی کی طبیعت ٹھیک نہیں، انہیں دل کا دورہ پڑا ہے۔ ماہین کے والد نے گھر آتے ہی بری خبر سنائی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اب کیسی طبیعت ہے ان کی؟ ابھی ہسپتال میں ہے، تم لوگ تیاری کر لو، ہمیں ابھی گاؤں کے لیے نکلنا ہے۔ شاہینہ بیگم شوہر کا حکم سن کر فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ ماہین چونک گئی۔ پھر سے گاؤں جانے کا اس کا بالکل دل نہ تھا۔ پہلے وہ بڑی خوشی سے گاؤں جاتی تھی، وہاں کی ہریالی اور سکون اسے بہت مزہ دیتا، مگر اب تو اسے نہ گاؤں پسند تھا اور نہ ہی گاؤں کے لوگ۔ بابا، میرے امتحانات چل رہے ہیں، میں نہیں جا پاؤں گا آپ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تم بعد میں آنا، میں بھی کل تک واپس آ جاؤں گا، تم بعد میں جا کر اپنی ماں اور بہن کو لے آنا۔ مختار صاحب اپنا فیصلہ سنا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ جیسے دل بھر کر بدمزہ ہوئی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ مجھے جیسے کوئی اور کام نہیں ہے کہ میں گاؤں جا کر بیٹھ جاؤں۔ وہ بھی عمر کی طرح اس جھمیلے سے نکلنے کا کوئی بہانہ ڈھونڈنے لگی، مگر اس کے امتحانات تو ابھی بہت دور تھے۔ پھپھو نے اسے دیکھتے ہی گلے سے لگا لیا۔ پھپھو پہلے بھی اسے بے حد چاہتی تھی، مگر اب تو ان کی محبت مزید بڑھ گئی تھی۔ آخر وہ ان کی اکلوتی بہو تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی پھپھو جان؟ اس نے بھی رسمی طور پر پوچھ لیا تو وہ فوراً ہی خوش ہو گئی۔ میری بیٹی آ گئی ہے نا، اب دیکھنا کیسے چنگی بھلی ہو جاؤں گی۔ پھپھو جان محبت سے بھرپور لہجے میں بولی تو وہ زبردستی مسکرا دی۔ دانستہ طور پر اس کے نگاہ کونے میں کرسی پر بیٹھے سارم پر پڑ گئی۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے غصے سے بھری آنکھیں لیے اسے ہی گھور رہا تھا۔ وہ اس کے غصے کی وجہ اچھی طرح جانتی تھی۔ یہ چنگاری اسی کی لگائی ہوئی تھی، بس اس چنگاری میں مزید آگ لگانا باقی تھی۔ وہ کچھ سوچتی کمرے سے باہر نکل آئی۔ ماہین کے بابا اگلے ہی دن واپس لوٹ گئے تھے، جبکہ ان ماں بیٹی کو گاؤں میں ہی چھوڑ کر گئے تھے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ سارم کے غصے کو کیسے ہوا دینی تھی۔ جو کچھ کرنا تھا اسے اسی ایک ہفتے میں کرنا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ یہ ہو کہ سارم نکاح خود ہی ختم کر دے اور ماہین کا نام بھی نہ آئے۔ نکاح ٹوٹنے کے بعد بابا کو زہیب کے ساتھ رشتہ جوڑنے پر کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ پوری حویلی مہمانوں کی آمد سے بھری پڑی تھی۔ گاؤں کے پٹواری، منشی اور مزارے سبھی پھپھا جان کی عیادت کو تشریف لا رہے تھے۔ وہ حیران تھی کہ یہاں کے لوگوں کے پاس کس قدر وقت تھا جو یوں وقت کا ضیاع کر رہے تھے۔ ان لوگوں کو کوئی کام نہیں، کیسے جوک در جوک چلے آ رہے ہیں۔ اس نے سارا کو کوہنی ماری تو وہ ہنس دی۔ وہ کل ہی اپنے سسرال سے پہنچی تھی۔ ارے بہن، یہ محبتیں ہیں سب کی، دراصل گاؤں آباد ہی محبتوں پر ہوتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو ماہین سمجھ نہ پائی۔ اچھا چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ، یہ جو تمہارے سارم بھائی ہیں، اس کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند؟ اس نے سرسری سا انداز اپنایا۔ اوہ ہو، سارا نے اسے چھیڑا اور پھر اپنے کزن کی پسند ناپسند بتانے لگی۔ چونکہ وہ بچپن سے ایک ہی حویلی میں پلے بڑے تھے، لہٰذا اچھی طرح جانتی تھی کہ سارم کو کیا ناپسند تھا۔ ان کو ماڈرن لباس بالکل پسند نہیں، ویسے تو یونیورسٹی میں بھی پہن لیا کرتی تھی، مگر حویلی میں کبھی مت پہننا۔ سارا اسے خاص تاکید کرتے اٹھ کھڑی ہوئی تو اس نے معصومیت سے اپنی پلکیں جھپکائیں۔ سارم صبح سے دیکھ رہا تھا
ماہی اس کے سامنے کچھ عجیب و غریب حرکتیں کر رہی تھی۔ وہ جہاں مہمانوں کو آتا دیکھتی خود نکل کر سامنے آ جاتی، جبکہ اچھی طرح جانتی تھی کہ حویلی میں پردے کا کس قدر خیال رکھا جاتا ہے۔ سارم 2 بار ملازمہ سے کہہ کر اسے اندر بھجوا چکا تھا۔ مہمانوں سے ملتے ملتے شام ہو چکی تھی۔ اس کے بابا کی طبیعت ایسی نہ تھی کہ وہ سب سے ملتے، لہٰذا یہ فریضہ وہی نبھا رہا تھا۔ گاؤں کے لوگ سردار کی خبر گیری کر کے فوراً ہی پلٹ جاتے۔ شام کو ملازموں کو کچھ ہدایہ دیتا اندر داخل ہوا تو ماہین کو کھڑے دیکھ کر چونک گیا۔ وہ جینز ٹاپ پہنے جان بوجھ کر سب کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ ایک لمحے میں ہی سمجھ گیا تھا وہ یہ سب کچھ جان بوجھ کر اب اسے غصہ دلانے کے لیے کر رہی تھی، تاکہ کسی بہانے سے سارم زیدی سے رشتہ توڑ سکے، جبکہ سارم زیدی غصے سے اپنے نگاہ میں موجود ماہین کو دیکھ رہا تھا، جو بےہودہ لباس پہنے کھڑی تھی۔ وہ صبح سے اس کی حرکتیں دیکھ رہا تھا۔ اتنا بچہ تو نہ تھا کہ اس کے دل کی خواہش نہ سمجھ سکے، مگر وہ بھی اتنی آسانی سے بے وقوف نہ بنے گا۔ وہ ماہین کی یہ سمجھ گیا تھا۔ آخر باہر کی یونیورسٹی کا ٹاپر تھا، بلا کا ذہین۔ ماہین کو لگ رہا تھا کہ وہ آسانی سے سارم زیدی کو بے وقوف بنا لے گی۔ یہ کیا پہنا ہے تم نے؟ وہ آگے بڑھ کر غصے میں بولا تو وہاں موجود سبھی نفوس چونک گئے تھے۔ کیا ہوا؟ آپ کو اچھا نہیں لگا؟ ماہین نے معصوم لہجے میں بولتے ہوئے حیرت سے پلکیں جھپکائیں۔ وہ اس کی ادا پر حیران ہوا تھا اور کنکھیوں سے باقی افراد کی طرف دیکھا جو انہی کی جانب متوجہ تھے۔ کوئی بات نہیں سارم، بچیاں ایسے کپڑے پہن لیتی ہیں شوق میں، تائی اس کی حمایت میں بولی، جبکہ سارا حیرانی سے ماہین کو تک رہی تھی۔ اس نے تو ماہین کو خاص تاکید کی تھی کہ ایسے کپڑے نہ پہنے۔ سارم اس جال میں پھنسنے چلا تھا جو ماہین نے بچھایا تھا۔ اس نے فوراً خود پر قابو کیا۔ یہاں سب کے سامنے تماشا کرنے کا مطلب الزام خود پر لینا تھا۔ سارم بہت ضبط سے مسکراتا کھڑا تھا۔ نہیں، میری بیوی بہت اچھی لگ رہی ہے، میں اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی سارم اسے اپنے کمرے میں لے گیا اور ماہین کی ایک سنے بنا اسے بیڈ پر دھکیلا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں میری عزت کا جنازہ نکالنے کا؟ آج میں تمہارا ایسا علاج کروں گا کہ… وہ غصے سے کہتا اس کی طرف بڑھا تھا۔ ماہین کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ آپ کو کس نے حق دیا کہ مجھے اپنی ملکیت سمجھیں؟ وہ غصے میں پھنکاری تو سارم وہیں رک گیا۔ میں آپ کی جاگیر نہیں ہوں۔ وہ فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ سارم اس کے جرأت پر حیران ہوا۔ تم میرے نکاح میں ہو، بیوی ہو تم میری۔ وہ چلایا مگر ماہین پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ غصے سے اسے گھورتی رہی۔ نکاح کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میری زندگی کا فیصلہ کرتے پھرے۔ یہ نکاح آپ کی مرضی سے ہوا ہوگا، میری مرضی سے نہیں۔ وہ منہ پھیر کر بولی تو سارم ساکت رہ گیا۔ یعنی وہ جانتی تھی کہ نکاح میں سارم کی مرضی شامل تھی، اس کے باوجود بھی ایسے پیش آ رہی تھی جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑا۔ تو تمہاری مرضی کس میں ہے؟ تم مجھے یہ بتا دو۔ اس نے بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا تو وہ چپ رہ گئی۔ وہ جتنی بھی ضدی خود سر سہی پر اپنے شوہر کے سامنے کسی اور کا نام کیسے لے سکتی تھی؟ بس آپ کی سوچ اتنی ہی محدود ہے۔ میں کسی کو نہیں چاہتی مگر آپ کے ساتھ اس گاؤں میں نہیں رہ سکتی۔ مجھے آزاد کر دیں۔ وہ ڈنکے کی چوٹ پر بولی تو سارم خود کو روک نہ پایا۔ اس کا ہاتھ گھوما اور ماہین کے چہرے پر زور کا تھپڑ پڑا کہ وہ منہ کے بل بستر پر جا پڑی۔ سارم کو اگلے ہی لمحے احساس ہوا کہ وہ کیا کر چکا ہے۔ سنو لڑکی، شریف گھرانوں کی لڑکیاں یوں سرعام اپنے شوہروں سے طلاق کا مطالبہ نہیں کرتی۔ اب کہ وہ کچھ شرمندہ سے لہجے میں بولا تھا۔ تمہیں میرا ساتھ قبول نہیں تو میں کون ہوتا ہوں زبردستی کرنے والا؟ تم جو کہو گی وہی ہوگا۔ وہ فوراً دروازے کی طرف بڑھا لیکن پھر رک گیا۔ میرا مارنے کا ارادہ نہ تھا، یہ سب اچانک ہو گیا۔ اس تھپڑ کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ وہ منہ پھیرے بولا اور دروازے سے باہر نکل گیا، جبکہ ماہی چہرے پر ہاتھ رکھے رونا تک بھول گئی۔ اسے اپنے جذبات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسے خوش ہونا چاہیے تھا، اس کا اتنا بڑا کام ہو گیا تھا۔ سارم اس کی ماننے کو تیار تھا، بھلے ایک تھپڑ کھانے اور خود کو ذلیل کروانے کے بعد یہ ممکن ہوا، مگر ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کے دل پر ابھی بھی بوجھ تھا۔
اسے یقین نہ ہوتا سارم اتنی آسانی سے مان گیا۔ اس کی وہ مردانگی اور انا کہاں رہ گئی جو اس نے ماہین کی مرضی کو قبول کر لیا تھا، اور تو اور تھپڑ کی معافی بھی مانگی تھی۔ چلو خیر، جو بھی ہوا میرا کام تو ہو گیا، وہ کندھے اچکا کر بولی۔ عمر اگلے ہی دن پہنچ گیا تھا۔ وہ چونکہ امتحان سے فارغ ہو کر آیا تھا، لہٰذا اس کا کچھ دن رکنے کا ارادہ تھا۔ میں ایک پل نہیں رکوں گی، ابھی کے ابھی چلو۔ اس نے عمر کو لتاڑا تو وہ حیران ہوا۔ تم لوگوں کی نظر میں میری کوئی اہمیت حیثیت ہے کہ نہیں؟ جب اپنا دل کیا مجھے بھیج دیا، جب دل کیا واپس آنے کا کہا۔ میری بھی کوئی مرضی ہے؟ وہ چیخ پڑی، نہ جانے کون سا غبار نکال رہی تھی۔ اچھا اپی، کیا ہو گیا آپ کو؟ لے چلتا ہوں واپس۔ وہ حیرانی سے بولا۔ ہاں، ابھی کے ابھی چلو بس۔ وہ حکم سناتی پیر پٹختی اپنا سامان سمیٹنے چل دی۔ وہ ایک ہفتے بعد یونیورسٹی لوٹی تھی۔ اس نے آتے ہی اپنا کارنامہ فائزہ کو سنایا تو وہ کچھ حیران ہوئی۔ وہ مجھے کاغذات بھیجوا دے گا۔ وہ ایسے خوش ہو رہی تھی جیسے اسے کوئی اعزازی ڈگری ملنے والی ہو۔ مگر ماہین، تم اچھی طرح سوچ سمجھ لو۔ فائزہ کی بات سن کر وہ چونک گئی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ سارے میں وہ سبھی خوبیاں ہیں جو کسی بھی لڑکی کو ایک لڑکے میں چاہیے ہوتی ہیں۔ پڑھا لکھا ہے، ہینڈسم ہے، پھر اتنی جائیداد کا اکلوتا وارث ہے، نیک اور شریف بھی ہے۔ شہر کی لڑکیاں تو ایسے رشتوں کے لیے مرتی ہیں یار۔ فائزہ آج اس کی امی کی طرح بات کر رہی تھی۔ ہاں وہ سب ٹھیک ہے، پر اس دل کا کیا کروں جو زہیب کی محبت کا دم بھرتا ہے؟ یہ بس اسی کے نام پر دھڑکتا ہے۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ کر مسکرائی تھی۔ تم سراب کے پیچھے بھاگ رہی ہو ماہی۔ فائزہ کی بات سن کر وہ چونک گئی۔ بھلا زہیب مجھ جیسی لڑکی کے لیے انکار کیوں کرے گا؟ وہ کندھے اچکا کر ہنستی تھی۔ ماہی نے زہیب کو دیکھا۔ وہ پوری یونیورسٹی میں اسے ڈھونڈتی پھر رہی تھی، نہ جانے وہ کہاں چھپا تھا آج۔ وہ خوب سج دھج کر آئی تھی۔ آج اس کی سالگرہ کا دن تھا، اور اپنے اس دن کو یادگار بنانے کے لیے وہ زہیب سے اپنے جذبات کا اقرار کرنا چاہتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ زہیب بھی اسے چاہتا تھا۔ اس نے زبان سے تو کبھی قرار نہ کیا تھا، مگر اس کی آنکھیں بولتی تھیں، اور اس کی آنکھوں میں اپنے لیے اقرار وہ صاف پڑھ سکتی تھی۔ عدنان، زہیب کہاں ہے؟ ہاں وہ اس طرف ہے۔ عدنان نے اشارے سے اسے سنسان درخت کی بابت بتایا تو اس نے اپنے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ یہ کونا وہ کیسے بھول گئی؟ زہیب ہمیشہ ایسے کونوں خدروں میں ہی پایا جاتا تھا۔ وہ فوراً اس طرف بڑھی تھی۔ تو تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماہین مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرے تو میں اسے مثبت جواب دوں؟ زہیب کی بات سن کر وہ درخت کی اوٹ میں ہو گئی۔ وہ نہ جانے کس سے مخاطب تھا۔ سامنے کوئی لڑکی تھی جسے ماہین دیکھ نہ سکی۔ ہاں نہیں یار، وہ تمہاری محبت میں پاگل ہو رہی ہے۔ فائزہ کی آواز پہچان کر وہ حیران تھی۔ مگر فائزہ، تم جانتی ہو میں تمہیں چاہتا ہوں، اور تمہارے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں جانتی ہوں زہیب، مگر میں یہ سب پہلے نہیں جانتی تھی، ورنہ میں اسے پہلے قدم پر ہی روک دیتی۔ اب وہ تمہاری محبت میں بہت آگے جا چکی ہے، اپنا نکاح تک ختم کر رہی ہے۔ واٹ؟ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے تم سے اس قدر بے وقوفی کی امید نہ تھی۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو زہیب۔ فائزہ، بات تم میری سمجھو۔ وہ بے وقوف ہے تو تم تو مت بنو۔ میں اس کی پسندیدگی سے واقف ہوں، مگر میں نے اسے کبھی مثبت جواب نہیں دیا، کیونکہ وہ میرے ٹائپ کی لڑکی نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کر سکتا، اور جو لڑکی اپنے نکاح کے بعد یہ سب کرتی پھرے، تم خود ہی سمجھ جاؤ وہ کس کردار کی حامل ہوگی۔ زہیب کی بات سن کر اسے دھچکا لگا تھا۔ وہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہا تھا؟ وہ کوئی گرے ہوئے کردار کی لڑکی تھوڑی تھی، مگر جو حرکتیں وہ کر رہی تھی، وہ حرکتیں اسے کچھ ایسا ہی ثابت کر رہی تھی۔ زہیب، تم مجھے بھول کر میری جگہ ماہین کو اپنا لو۔ میری خاطر یہ نہیں کر سکتے تم؟ فائزہ نے اس کی منت کی تو وہ صدمے سے چور لہجے میں بولا۔ تم کیسے بچوں والی باتیں کر رہی ہو؟ یہ کوئی سیٹ تو نہیں کہ اس کو دے دوں۔ یہ پوری زندگی کی بات ہے فائزہ۔ یونیورسٹی میں تو بہت سی لڑکیاں مجھے پسند کرتی ہیں، تو کیا میں سب سے شادی کر لوں؟ تم جانتی ہو کہ میں نے بچپن سے صرف تم سے محبت کی ہے۔ تم نے منع کیا تھا
کہ یونیورسٹی میں کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم ایک دوسرے سے منسوب ہیں اور ہمارے رشتہ داری بھی ہے۔ ہاں، کیونکہ میں یونیورسٹی میں لوگوں کی باتوں سے ڈرتی تھی۔ تو اب سمجھنے کی کوشش کرو، یہ کوئی پرانی فلم نہیں چل رہی ہے، یہ ہم دونوں کی زندگی کا سوال ہے۔ ماہی کی ضد سے 3 لوگوں کی زندگیاں برباد ہوں گی، بلکہ 3 نہیں 4 لوگوں کی۔ وہ مزید نہ سن سکی، وہاں سے پلٹ آئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ فائزہ یا زہیب میں سے اسے کوئی دیکھے، کم از کم اپنا بھرم تو بنا ہی سکتی تھی۔ آنسو اس کی گالوں پر بہہ رہے تھے۔ وہ کس قدر بے وقوف تھی۔ فائزہ صحیح کہتی تھی، وہ سراب کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ اس نے اپنا کردار خود ہی سب کی نظروں میں مشکوک بنا دیا تھا۔ وہ یہ کیا کرنے چلی تھی؟ یہ کوئی زبردستی کے سودے تو نہ تھے۔ اس کے ماں باپ نے جو فیصلہ لیا تھا وہ سوچ سمجھ کر لیا تھا، اور وہ ان کے فیصلوں پر سر اٹھا کر اپنا سر ہی کٹوانے چلی تھی۔ صارم میں کس چیز کی کمی تھی آخر؟ وہ ہر لحاظ سے زہیب سے بہتر ہی تھا، بس اسے اپنی مرضی سے زندگی جینے کا شوق چڑھ رہا تھا۔ وہ یونیورسٹی سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ پارکنگ ایریا میں اپنی گاڑی کی طرف بڑھی، تبھی اس کی گاڑی کے ساتھ کھڑے صارم کو دیکھ کر حیران تھی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا خاکی لفافہ دیکھ کر وہ وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ وہ خود ہی اس کے قریب چلایا۔ دراصل میں نورین کے کام سے یونیورسٹی آیا تھا۔ اس نے اپنی چھوٹی کزن کا نام لیا تھا۔ تمہاری گاڑی پر نظر پڑی تو سوچا تم سے ایک بار مل لو۔ وہ اس بات میں سر ہلانے کے سوا کچھ نہ کر سکی۔ وہ اسے لیے کینٹین پر چلی آئی تھی۔ یہ کینٹین آج اتنی خالی کیوں ہے؟ اس نے شاید خاموشی توڑنے کو پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، وہ مختصر سا جواب دے کر خاموش ہو گئی۔ تم نے شاید اس دن کے تھپڑ کے لیے مجھے معاف نہیں کیا۔ میں دوبارہ معافی مانگتا ہوں۔ اس نے ہاتھ جوڑے تو وہ فوراً بول اٹھی۔ نہیں، معاف کر دیا، اس کی ضرورت نہیں۔ وہ ہلکا پھلکا ہوا۔ شکر ہے، میں بے حد شرمندہ ہوں، مجھے تمہارے ساتھ ویسا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ شرمندگی سے بولا تو وہ نظر چرا گئی۔ وہ خود دراصل اسی سلوک کی حقدار تھی۔ صارم کو اس نہج پر وہ خود ہی لے کر آئی تھی۔ صارم نے تو اپنی غلطی کی فوراً معافی مانگ لی تھی، مگر اسے سمجھ نہ رہا تھا کہ وہ کیسے اپنی غلطی سدھارے۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ زہیب سے محبت کرتی ہی نہ تھی، ورنہ اتنی آسانی سے صارم کی جانب نہ پلٹتی۔ وہ محض اس کا کرش تھا، ایک دھوکہ تھا جو وہ خود کو دے رہی تھی۔ امی ٹھیک کہتی تھیں، نکاح کے بولوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اس کا دل تو صارم کی طرف ہی مائل تھا۔ زہیب نے اس کا دل توڑا تو اسے احساس ہوا کہ اسے زہیب سے بچھڑنے کا کوئی دکھ نہیں ہو رہا تھا۔ اسے تو افسوس صرف اس بات پر تھا کہ اس نے بلا وجہ اپنا وقت برباد کیا اور صارم کا دل بھی اپنی طرف سے میلا کیا۔ جبکہ صارم نے اس دن جب یہ کہا تھا کہ وہ جو چاہے گی وہی ہوگا، تب سے اس کا دل بوجھل سا تھا۔ وہ بار بار بے چین سی نظریں صارم کے سامنے میز پر رکھے اس خاکی لفافے پر ڈالتی۔ اس میں کیا ہے؟ اس سے رہا نہ گیا تو بالآخر اس نے دھڑکتے دل سے پوچھ لیا۔ اس میں نورین کے کاغذات ہیں، اس کا داخلہ کروایا تھا تو کچھ کاغذات دینا رہ گئے تھے۔ وہ بولا تو ماہین نے سکون کا سانس لیا۔ میں دراصل بابا کے نکاح کے اس اچانک فیصلے سے گھبرا گئی تھی۔ اب غلطی سدھارنے کی باری اس کی تھی، لہٰذا وہ سوچ سمجھ کر بولی۔ اس کا ارادہ تھا کہ اس بار کوئی بے وقوفی نہ کرے گی۔ صارم بے ہمتاً گوش تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ بولے، وہ اسے سننا چاہتا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ماہین کچھ کہنا چاہتی ہے، مگر کہہ نہیں پا رہی۔ وہ اسے بولنے کا پورا موقع دے رہا تھا۔ بس اسی گھبراہٹ میں الٹی سیدھی حرکتیں کر دی۔ ویسا بالکل نہیں ہے جیسا میں نے کہا تھا۔ اچھا، پھر کیسا ہے؟ وہ تھوڑی پر ہاتھ رکھتے انجان بنا تو اس کی بولتی بند ہو گئی۔ ناپسندیدگی کا اظہار تو اس قدر کھل کر کیا تھا، مگر پسندیدگی کا اظہار کرتے اس قدر شرم جھجک کیوں محسوس ہو رہی تھی؟ مجھے لگتا ہے امی ابو نے جو فیصلہ کیا وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے بڑے مناسب الفاظ میں اس نکاح کے حق میں اپنی منظوری دی تو صارم نے گہری سانس بھری۔ اچھا، اور میں جو بچپن سے کسی کو چاہتا ہوں اس کا کیا ہوگا؟ اب کہ وہ مایوس لہجے میں بولا تو ماہین چونک گئی۔ کیا سچ میں؟ اس نے آنکھیں پھاڑ کر صارم کو دیکھا۔ ہاں، مگر اس کے بچپن سے،
اپنے بچپن سے نہیں، وہ سنجیدگی سے بولا تو ماہین کچھ الجھ گئی۔ ہمیشہ سے صرف ایک ہی لڑکی کو چاہا ہے اور کبھی کسی اور کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ اسے اپنے دل لگی کا اظہار کر رہا تھا، جبکہ ماہین کا دل جل رہا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ بھی میں ایویں جذباتی ہو رہی تھی کہ اس کے ساتھ غلط کر دیا۔ وہ دل ہی دل میں پیچو تاب کھانے لگی۔ تو نکاح بھی اسی سے کرنا تھا نا، اور رخصتی بھی؟ وہ جل کر بولی تو وہ مسکرا دیا۔ ہاں تو اسی سے کروں گا نا رخصتی، اس نے اپنی بات پر زور دیا۔ تو پھر کب بھیجوں امی بابا کو رخصتی کے لیے؟ وہ میز سے اپنی چیزیں سمیٹنے لگی تو وہ فوراً بولا۔ اس بے وقوف کا کیا بھروسہ پھر کچھ غلط سمجھ کر طلاق کا مطالبہ نہ کر بیٹھے۔ کیا مطلب؟ اب کی بار ماہین نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں تمہیں بہت چاہتا ہوں ماہین، ہمیشہ سے، مجھے خود بھی نہیں معلوم کب سے، وہ جذبات سے مخمور لہجے میں بولا تو ماہین حیران رہ گئی۔ اس نے آگے ہاتھ بڑھا کر ماہین کا ہاتھ پکڑا تو ماہین کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ہاتھ سے جیب میں ہاتھ ڈال کر خوبصورت نگینوں والا باریک سا کنگن برآمد کیا اور اس کی نازک کلائی میں ڈال دیا۔ بہت پیارا ہے، وہ کنگن پر ہاتھ پھیرتے مسکرائے۔ کون پیارا ہے، میں یا کنگن؟ وہ شرارت سے بولا تو ماہین کھلکھلا کر ہنس دی تو وہ بھی اس کی ہنسی میں شامل ہو گیا۔